گئے تو صرف اور صرف 72 مسلمان تھے، اس میں کچھ عورتیں بھی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور فرائض رسالت کو بڑی جان فشانی اور جفاکشی کے ساتھ ادا فرمایا۔ اس کے نتیجے کے اندر 313 افراد کی جماعت تیار ہوئی۔ 313 آپ کے یار، جان نثار اور وفا شعار تیار ہوئے۔ ابو سفیان کا قافلہ جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم اس قافلے پر حملہ کرتے ہیں اور حملہ کر کے ان سے مال غنیمت حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی معیشت کو مضبوط کر سکیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور ابو سفیان کے قافلے پر حملہ ہوگا، مال غنیمت آپ کو ملے گا، دنیاوی مال و دولت آپ کو ملے گی، دنیاوی کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کو ملیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو یہ بھی حکم ہے کہ غزوہ بدر کے اندر بھی جانا ہے، غزوہ بدر کا معرکہ بھی رونما ہونا ہے، وہاں دولت تو نہیں لیکن شہادت ضرور ملے گی، وہاں دولت تو نہیں لیکن سعادت ضرور ملے گی، وہاں آپ کو دنیاوی تو نہیں لیکن اخروی کامیابیوں کی ضمانت آپ کو ملے گی، لیکن آپ کے پاس مکمل طور پر اختیار ہے، آپ جس طرح چاہیں فیصلہ فرمائیں، آپ دولت حاصل کرنا چاہیں، مال غنیمت حاصل کرنا چاہیں، تب بھی آپ کو اختیار ہے، اور ان 313 نہتوں کو لے کر آپ میدان بدر کے اندر پہنچیں، شہادت کے تمغے حاصل کریں، تب بھی آپ کو اختیار ہے۔ ان دونوں چیزوں میں سے کس چیز کا انتخاب آپ نے کرنا ہے، آپ اختیار فرما دیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کا اختیار نہیں حاصل، میں اپنے صحابہ سے، میں اپنے یاروں سے، میں اپنے جان نثاروں سے، میں اپنے وفا شعاروں سے مشورہ کرتا ہوں۔ حضور نے میٹنگ بلائی، حضور نے مشورہ بلایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا بلائی، اپنے یاروں کی، اپنے جان نثاروں کی، اپنے وفا شعاروں کی۔ وہ بھی تو پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، وہ بھی پیغمبر کے یار تھے، پیغمبر کے جان نثار تھے، پیغمبر کے وفا شعار تھے، آخرت کے طالب تھے، انہوں نے دنیا کو کیسے اختیار کرنا تھا۔ حضور نے مشورہ شروع کیا، صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ حضور ہم آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، جب آپ کی خاطر ہم نے مکہ چھوڑا، اپنا قبیلہ چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا، تو اب ہماری جان ہمارے پاس ہے، یہ آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ قدم بڑھائیے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ صدیق بیٹھ جاؤ، مجھے تمہاری رائے مطلوب نہیں ہے، مجھے پتا ہے تو میرا یار غار ہے، مجھے پتا ہے تو میرا جان نثار ہے، مجھے پتا ہے کہ تو مجھ پر سب کچھ فدا کرنے والا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عمر کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضور ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، قدم بڑھائیے۔ حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جا، مجھے تیری رائے بھی مطلوب نہیں ہے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضور ہم قوم موسیٰ کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ جائیے موسیٰ آپ اور آپ کا رب لڑیے، ہم تو اپنے گھر کے اندر بیٹھیں گے، بلکہ حضور جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں
ہمارے خون کے قطرات گریں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں مقداد بیٹھ جا، مجھے تیری رائے بھی مطلوب نہیں ہے۔ دراصل حضور چاہتے یہ تھے کہ ان انصار کی رائے آ جائے کہ جنہوں نے مکہ کے مہاجرین پر اپنا سب کچھ قربان کیا اور انہوں نے اخوت اور ایثار کی ایک مثال قائم کی، انہوں نے ہمدردی کی ایک مثال قائم کی ہیں، ان کی رائے آ جائے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضور ہم آپ کا مدعا سمجھ گئے، حضور ہم جانتے ہیں کہ آپ کن کی رائے چاہتے ہیں، آپ ہماری رائے چاہتے ہیں نا۔ تو حضور سنیے، انا نحن نقاتل ان خلفک وان امامک وعن یمینک وعن شمالک، کہ حضور اگر کافر آپ کے آگے سے حملہ کرے گا ہم دفاع کے لیے آگے بڑھیں گے، دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا ہم دفاع کے لیے آگے بڑھیں گے، دشمن دائیں طرف سے آئے گا ہم سامنے آ جائیں گے، دشمن بائیں طرف سے آئے گا ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ حضور ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے پر آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جب یہ جملے سنے، نبوت کا چہرہ کھلکھلا اٹھا جیسے کہ گلاب کا پھول کھلکھلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے آسمان دنیا کی طرف نبوت والے ہاتھ اٹھا کر انصار کے حق میں دعا فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس غزوہ بدر کی رات ایک چھپر سا بنا دیا گیا تھا۔ حضور اپنے خیمے کے اندر تشریف فرما تھے، اندر صرف اور صرف صدیق اکبر تھے، باہر دوسرے صحابہ پہرا دے رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب بات نقل کی ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ریتلی زمین تھی، بدر کے میدان کی زمین ریتلی تھی، لیکن ریتلی زمین کے باوجود وہ ریتلی زمین حضور کے آنکھوں کی آنسوں سے تر ہو گئی۔ حضور پوری رات اتنا روئے اتنے آنسو بہائے کہ وہ ریتلی زمین ایسے محسوس ہونے لگی جیسے کہ آسمان دنیا سے بارش برس رہی ہو۔ حضور پوری رات روتے رہے، اپنے رب سے التجا اور فریادیں کرتے رہے، اپنے رب سے یہ التجائیں کرتے رہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ ولن تعبد ابدا، کہ یا ربا آج اگر یہ میرے 313 بدری صحابہ مٹ گئے، یا ربا آج اگر یہ میری جماعت ختم ہو گئی، یا ربا میں نے محنت کر کے 313 تیار کیے ہیں، یہ میری سابقہ زندگی کی جمع پہنچی ہے، یا ربا اگر آج یہ مٹ گئے، آج یہ ختم ہو گئے، یا ربا تیرا دین مٹ جائے گا، یا ربا تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، یا ربا تیرا اسلام مٹ جائے گا، یا ربا مذہب اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، یہ میری جمع پہنچی ہے، یہ اگر آج سارے کے سارے شہید ہو گئے تو یا ربا تیرے دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں کون پہنچائے گا۔ حضور آنسو بہاتے رہے اور صحابہ کرام کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دعاؤں اور التجاؤں اور فریادوں کو کیسے رد فرمانا تھا، یہ تو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے نکلی ہوئی دعائیں تھی، التجائیں تھی، فریادیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ میرے محبوب کے یار جان نثار 313 نہتے بدر کے میدان میں موجود ہوئے ہیں، صرف اور صرف ان کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 8 زرے ہیں، 6 تلواریں ہیں، بے سر و سامانی کے عالم کے اندر
ہیں، ہاتھوں میں تلواروں کے بجائے چھڑیاں لے کر پیغمبر علیہ السلام کے حکم پر نکل پڑے ہیں، اور دوسری طرف کفار کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں ہے، یہاں 313 ہیں، مقابلے میں ہزاروں کا لشکر ہے، اسلحے سے لیس ہے۔ کفار کا سردار ابو جہل اسلحے سے اس طرح لیس ہے کہ صرف اور صرف اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، باقی پورا کا پورا جسم لوہے سے لیس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ میرے محبوب کے یار، میرے محبوب کے جان نثار آج بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں۔ فرشتے اترے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر اترے ہیں، کفار نے زیادہ دیکھے ہیں، مسلمانوں نے کم دیکھے ہیں۔ بڑا عجیب سما تھا، پیلے رنگ کے عمامے باندھے ہوئے فرشتے آئے ہیں، اور فرشتوں نے آ کر کفار سے مقابلہ کیا ہے، صحابہ کا ساتھ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان ہزاروں کے لشکر کو 313 بدری صحابہ کے ہاتھوں شکست فاش سے دوچار کیا ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں تھی، پیغمبر علیہ السلام کی التجائیں تھی، پیغمبر علیہ السلام کی فریادیں تھی۔ تو غزوہ بدر کی کامیابی کا یہ پہلا سبب بنا ہے کہ جس کے نتیجے میں بدری صحابہ کو 313 نہتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں کے مقابلے میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی ہے۔ دوسرا سبب غزوہ بدر کی کامیابی کا، دوسرا سبب حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پرچم عطا فرمائے۔ کتنے پرچم؟ سارے بولیں اونچی آواز سے۔ 2 پرچم پیغمبر علیہ السلام نے عطا فرمائے۔ ایک پرچم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی، سب کہہ دیں رضی اللہ، ان کو عطا فرمایا۔ دوسرا پرچم آقا علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار فاتح خیبر داماد پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ یہ جو دوسرا پرچم ہے جو آقا علیہ السلام نے سیدنا علی کو عطا فرمایا، یہ پرچم کوئی عام پرچم نہیں تھا، یہ پرچم میری اور آپ کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پرچم کو لیا جو سفید اور کالی دھاریوں پر مشتمل تھا۔ آقا علیہ السلام نے جب سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ پرچم عطا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی سے مخاطب ہو کر عرض کیا کہ یا ربا، آج میں اپنی بیوی، آج میں اپنی زوجہ مطہرہ عائشہ کا دوپٹہ پرچم بنا کر بدر کے میدان کے اندر بھیج رہا ہوں۔ یا ربا، یہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا پرچم ہے، یا ربا میری عائشہ کے دوپٹے کی لاج رکھنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس پرچم کو لے کر میدان بدر کے اندر پہنچے اور اپنی اماں عائشہ کا دوپٹہ جب لہرایا تو کفار کے لشکر کے اندر ایک ٹھپکپی طاری ہو گئی، ایک زلزلہ برپا ہو گیا، ٹھپکپی طاری ہو گئی، ان کے قلم اکھڑ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پرچم کے بدولت، اس پرچم کے سبب، اس پرچم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ تو غزوہ بدر کی کامیابی کے 2 سبب ہیں۔ کتنے سبب ہیں؟ ایک سبب پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہے جس کے نتیجے میں فرشتے اترے ہیں، اور دوسرا سبب میری اور آپ کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ ہے۔ اس دوپٹے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے 17 رمضان المبارک کو رونما ہونے والے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی ہے۔ اسی 17 رمضان المبارک کو اسی اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ گلشن رسول کی عندلیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات بھی ہے۔ واہ عائشہ، تیری کیا شان، میری اور آپ کی اماں کی شان، عظمت، فضیلت،
بلندی و برتری کو بیان کرنے کے لیے۔ کاش کے وقت ہوتا تو میں آپ کے ایمان کو تازگی بخشتا کہ میری اور آپ کی اماں عائشہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا فضائل اور مناقب اور کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ کون عائشہ؟ وہ عائشہ کہ جس پر پیغمبر علیہ السلام ہی نہیں بلکہ جبرائیل امین کی طرف سے بھی سلام آیا کرتے تھے۔ وہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست سلام بھیجے ہیں۔ وہ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہ جس نے جوانی کی آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلی نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالی ہے۔ وہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے 2210 روایات نقل کر کے امت تک پہنچائی ہیں۔ وہ عائشہ کہ جس کے 4000 سے زیادہ صحابہ شاگرد بنے ہیں۔ وہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہ جس کے قدموں میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جرنیل آ کر سلام عقیدت پیش کیا کرتے تھے اور آ کر مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ ارے کون عائشہ؟ وہ عائشہ کہ جس عائشہ کی براءت کے لیے، جس عائشہ کی پاک دامنی کے لیے، جس عائشہ کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے، جس عائشہ کی شان اور رفعت اور مقام اور بلندی مرتبت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے 18ویں پارے کی 18 آیتیں، سورہ نور کی 18 آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں۔ امیر شریعت سیدہ اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو سیدہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بچے سے گواہی دلوا کر عائشہ کی پاک دامنی بیان فرما دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو جس طرح یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے ایک چھوٹے سے بچے سے گواہی دلوائی گئی، اللہ تعالی گواہی دلوا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بچوں سے گواہی نہیں دلوائی، پیغمبر علیہ السلام پر براہ راست وحی نازل فرما کر خود وکیل صفائی بن کر میری اور آپ کی اماں عائشہ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے زیادہ فضیلت اور عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور میری اور آپ کی اماں عائشہ پر جب تہمت لگی ہے، منافقین نے جب تہمت لگائی ہے، تو میری اور آپ کی اماں 2 دن اور 1 رات یعنی گویا کہ 3 دن آپ نے اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما تک نہیں ڈالا۔ اتنی روئی کہ آپ کے آنسو خشک ہو گئے۔ اور اس لیے روئی ہیں کہ دوستو یہ سانحہ کسی پاک دامن عورت پر آئے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ پھر یہ پیغمبر علیہ السلام کی بیوی پر جب تہمت لگے تو اندازہ لگائیں کہ اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ پیغمبر نے کہا عائشہ اپنے میکے چلی جا۔ عائشہ اپنے ابا کے گھر پہ پہنچی تو صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ میرے گھر سے نکل جا، میں اپنے محبوب پیغمبر کو کیا جواب دوں؟ کیا عاشق رسول ہے، کتنا سچا عاشق رسول ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے پیغمبر پر سب کچھ نشاور کر رہا ہے، اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں سب کچھ پیغمبر پر قربان کر رہا ہے۔ صدیق اکبر سے رائے لی گئی، صدیق اکبر میں کیا کروں؟ صدیق اکبر نے عرض کیا کہ حضور میری تو بیٹی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو فیصلہ آپ کا ہے وہی فیصلہ میرا ہے۔ عمر فاروق سے رائے لی گئی تو یہ وہی عمر فاروق ہے جو زمین پر رائے دیتا ہے، اللہ عرش سے قرآن اتارتا ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا حضور میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ بتلائیے کہ یہ نکاح میری اماں عائشہ سے آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے؟
پیغمبر نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، عمر کیسی بات کرتا ہے، پیغمبر اپنی زبان سے کوئی بات اس وقت تک نہیں نکالتا جب تک اللہ وحی نازل نہ فرما دے، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، تو میں اپنی مرضی سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ مغموم کیوں ہوتے ہیں، آپ کبیدہ خاطر کیوں ہوتے ہیں؟ اس میٹنگ کو ختم فرمائیے، گھر میں جا کر تشریف رکھیے۔ جس اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا، جس اللہ نے میری اماں عائشہ کا آپ سے نکاح فرمایا تھا، وہی فیصلہ کرے گا۔ پیغمبر گھر میں پہنچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی کا پیغام آ گیا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو میرے محبوب پیغمبر کی محبوبہ بیوی پر لگایا گیا ہے، اور اس سے بڑا بہتان، اس سے بڑا کوئی الزام نہیں ہو سکتا۔ اماں عائشہ فرماتی ہے میں اپنے میکے میں تھی، میں اپنے والدین کے گھر میں تھی، پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، آ کر خوشخبری سنائی اور برات کا حکم سنایا، تو میری اماں نے، میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا اٹھو اور پیغمبر علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو۔ تو اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ گلشن رسول کے اندریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگی کہ اماں میں پہلے اس کا شکریہ ادا کروں جس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، میں اس کا شکریہ ادا کروں جس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، نہیں میں پہلے اس رب کا شکریہ ادا کروں کہ جس نے میرے لیے آسمان دنیا سے برات نازل فرمائی ہے۔ پہلے اس کا حق ہے، پھر پیغمبر کا حق ہے۔